السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیلپ میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جنات نکاح کرتے ہیں۔ اس میں انسان کا جنات کے ساتھ نکاح کرنا، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ اول، انسان کا نکاح جنات کے ساتھ ممکن ہے یا نہیں، اور اس کا وقوع بھی ہوا ہے یا نہیں۔ دوسرے، یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں۔ جنات کا انسان کے ساتھ نکاح کرنا یا انسان کا جنات کے ساتھ نکاح کرنا ممکن ہے۔ ثعلبی نے فرمایا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ نکاح و جمع جن و انس کے درمیان واقع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تو ان کے اموال و اولاد میں شریک ہو جا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے اعلی تناسل سے چمٹ کر اس کے ساتھ اس کی بیوی سے جمع کرتا ہے۔ اور ابن عباس نے فرمایا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جمع کرتا ہے تو شیطان اس سے سبقت لے جاتا ہے اور وہ حاملہ ہو کر مخنث اولاد جنتی ہے، اور مخنث اولاد شیطان میں سے ہوتے ہیں۔ ابن جریر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جنات سے منع فرمایا ہے۔ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن و انس میں مناحقت یعنی نکاح جائز نہیں، اور بہت سے تابعین نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ جن و انس میں نکاح ممکن ہے، تبھی تو اس پر شرعی حکم لگایا گیا ہے، ورنہ ناممکن چیز پر شرعی حکم کا جواز و عدم جواز کے بارے میں نہیں لگتا۔ اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ جنات کا عنصر تخلیقی نار ہے اور انسان عناصر اربعہ سے پیدا ہوا ہے، پس جب صلب انسانی سے نطفہ انسانی نکل کر رحم جنیہ میں پہنچے گا تو وہ حرارت ناریہ کی شدت سے مزمل ہو کر رہ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نطفہ انسانی رحم جنیہ میں ایک آن بھی نہیں رہ سکتا، پس مزمل انسان جنیہ سے مزاحمت کس طرح کر سکتا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھ کو یہ تعریف کرنی پڑی، جیسے کہ شروع مقدمے میں گزر چکا ہے۔ اس کے جواب کے چند طریقے ہیں۔ اگرچہ جنات کا حقیقی عنصر تخلیقی نار ہے، مگر وہ اکل و شرب اور توالد و تناسل کی وجہ سے حقیقت ناریہ سے ظاہری طور پر منتقل ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ انسان، اس کا حقیقی عنصر تخلیقی مٹی ہے، مگر وہ بھی اوصاف مذکورہ کی وجہ سے ظاہری طور پر حقیقت ترابیہ سے منتقل ہوں گے۔ علاوہ ازیں سر اول-جن نار سے پیدا ہوا ہے، جیسے کہ اول-ناس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن دیگر جنات وہ حقیقتاً آگ سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ دیگر انسان حقیقتاً مٹی سے پیدا نہیں ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک شیطان نے آپ کی نماز خراب کرنی چاہی، آپ نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دیا اور آپ نے اس کے لعاب دہن کی بردت اپنے ہاتھ پر محسوس فرمائی۔ جب کسی پر جنات آتے ہیں تو اس کے بدن میں داخل ہو کر اثر کرتے ہیں، اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اگر ان کا عنصر ناری متبدل نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی جل کر خاک ہو جاتے۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں آتا، لیکن میں اس کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے گی اور لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ تیرا شوہر کون ہے، تو وہ یوں کہے گی کہ جن، تو اس سے اسلام میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ امام مالک کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن عباس رازی نے اپنی کتاب المفہوم الوسوسہ فی باب نکاح الجن میں نقل کیا ہے۔